نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے تیسیر علوم الحدیث نامی کتاب کا مختصر تعارف سن لیا تھا۔ اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے خطبے میں مصنف نے لکھ رکھا ہے ان الحمد للہ نحمدہ، یقیناً تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ کل یہ بھی بیان کیا گیا کہ حمد کسی کے ذاتی اختیاری کمال کے اوپر کی جاتی ہے، اور ایسا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو واجب الوجود ہے، وہی حمد کے لائق ہے۔ بقیہ تمام تعریفیں جو دوسرے کی جاتی ہیں وہ مجازن ہے۔ اللہ سے روشنی ملی ہوئی ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے، ہمارا وجود اسی کے وجود کا پرتو ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سورج سے نکلتی ہے تو کہنے کے لیے سورج کی روشنی اس کی ذاتی ہے، تو زمین پر جو دھوپ پڑتی ہے وہ اس کی روشنی کا پرتو ہے۔ اسی طرح سمجھنے کے لیے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ زمین پر پڑنے والی دھوپ کی مانند ہے۔ دھوپ پرتوے نور شمس ہے، ایسے ہی ہمارا وجود پرتوے وجود خدا ہے۔ تو جو حمد کی جاتی ہے یہ اصل کمال جو رکھتا ہے اس کی جاتی ہے۔ بقیہ مدح کسی کی بھی کر سکتے ہیں، ذاتی کمال ہو اس کا یا عطائی ہو، مدح کا لفظ عام ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شکر اور حمد میں فرق یہ ہے کہ شکر عام ہے، الفاظ سے زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی، لیکن حمد صرف زبان سے کی جاتی ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے، کیونکہ مدد دینے والا بالذات وہی ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں، نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ جو استعانت ہے بالاعمال الصالحہ، یا جو یہ استعانت ہے بالعباد الصالحین، اس کا کیا درجہ ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک استعانت بالاعمال الصالحہ یہ استعانت باللہ ہی ہے، کیونکہ جو بھی نیک عمل ہے وہ اللہ ہی کا سکھایا ہوا ہے، تو سلسلہ اللہ ہی تک پہنچتا ہے۔ اور استعانت بالعباد الصالحین حقیقت میں اللہ ہی سے استعانت ہے۔ اس وجہ سے نستعینہ، ہم خدا ہی کی ذات سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم دعا میں واسطہ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نیک بندوں کا، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا، اعمال صالحہ کا، تو یہ نستعینہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہی چیز تفسیر عثمانی کے تفسیری حاشیے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اسی کا عربی میں ترجمہ کر کے غیر مقلدین نے عربوں کو بہکایا، تو تفسیر عثمانی وہاں سے چھپنا بند ہو گئی، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب صحیح ان کو اگر بتلایا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔
بہرحال یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ استعانت باللہ میں یہ بھی داخل ہے. اگر ہم استعانت بالعباد الصالحین کرتے ہیں اور اگر ہم استعانت بالاعمال الصالحہ کرتے ہیں ونستغفرہ اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے گناہوں کو بخشنے والا اکیلا اللہ ہے، لہٰذا کسی اور سے گناہ نہیں بخشوایا جائے گا. ہاں یہاں سفارش کا مسئلہ آتا ہے. سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. تو سفارش الگ چیز ہے اور گناہوں کو معاف کرنا، گناہوں کو ڈھانپنا، گناہوں کو کالعدم کرنا یہ الگ بات ہے. یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ ہی معاف کرے گا، دوسرا معاف نہیں کر سکتا. اس طرح کی غلط چیزیں بعض مرتبہ معاشرے میں پھیل جاتی ہیں کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی دے دیتے ہیں بعض لوگ. چنانچہ ہمارے ہی معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو بریلوی سے مشہور ہے، ان کے یہاں اولیاء کرام اور خدا کے نیک بندوں کو بعض مرتبہ اللہ کی جو اختیاری بالذات صفات ہیں وہ بندوں کو دی گئی ہیں. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ بڑھیا آ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ رہی کہ میرا بچہ مر گیا ہے، اس کو آپ زندہ کر دو. انہوں نے کہا کہ ارے بھائی، ارے بہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. کہا اللہ کے اختیار میں ہے تبھی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے کر سکتے ہیں. اللہ کا حکم ہو گیا کہ نہیں آپ کرو. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ بند کیا اور اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اپنے ہاتھ میں سور لیے ہوئے کھڑے ہیں. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں. میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر مقرر ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مقرر ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تلاش کیا، انہوں نے مل گئے، بلوایا، آئے اور کہنے لگے کہ اس جھولے میں کیا رکھے ہو؟ یہ جھولا آپ لٹکائے ہوئے ہو، اس میں کیا رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس جھولے میں جن بندوں کی جان نکالنا ہے اور جن بندوں کی جان نکالنا تھی اس کو میں نے رکھا. کہ اس بڑھیا کے بچے کی جان اسی میں ہے. کہاں اسی میں ہے. کہا واپس کرو. کہا کہ نہیں، تو اللہ کا حکم ہے، وقت اس کا پورا ہو گیا. کہا واپس کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا عجیب آدمی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا. انہوں نے ان سے جھولا چھین لیا، اسرائیل علیہ السلام سے جھولا چھین لیا اور جھولا نیچے پکڑ کر کے الٹ دیا. جتنی جان نکالی تھی روحیں سب اڑ اڑ کر کے اپنے اپنے بدن میں پہنچ گئی اور سارے لوگ جن کی جان اس جھولے میں موجود تھی سب لوگ اس زندہ ہو. یہ اختیار اولیاء کرام کا ثابت ہو گیا. ایسا واقعہ بیان کر کے دھوکہ دیتے ہیں، عقیدہ خراب کرتے ہیں. لہذا ہم کو بچنا چاہیے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو صفتیں اللہ کی ذاتی ہیں، اپنے اختیار میں رکھی ہیں، مغفرت کی، بخشنے کی اور جان نکالنے کی، ہوا یحیی و یمیت، وہ اللہ کی ذاتی ہیں، کسی بندے کو نہیں دے سکتے. اگر ہم نے وہ چیز بندے کو دے دیا تو گویا کہ اللہ بھی اس میں شامل ہے، بندہ بھی اس میں شامل ہے. اسی کا نام ہے شریک کرنا، شامل کرنا، ساجی قرار دینا. تو یہ شرک ہو جاتا ہے.
اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لہذا مغفرت طلب کرتے ہیں اسی سے، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہی جنت میں داخل کرے گا، اللہ ہی دوزخ سے نکالے گا، کافروں کو اللہ ہی دوزخ میں داخل کرے گا۔ ہم کسی کافر کو چاہیں ہدایت دے دیں، جنت میں داخل کروا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی اپنے چچا کو بے شک آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے، لیکن ہدایت جنت میں داخل کرنے کی اور دوزخ سے نکالنے کی یا دوزخ میں داخل کرنے کا اختیار، یہ سب چیزیں ہم نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں، کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کی اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد تو آپ کا درجہ ہے سب سے بڑا، لیکن جو چیزیں خدا کی ہیں وہ خدا کی رہیں گی، جو چیزیں بندوں کی ہیں بندوں کے ساتھ رہیں گی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ ہے اللہ، اس نے اپنے بندے کو بندے کی صفت کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ تو عبدیت، عبد ہونا، عاجز ہونا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ یہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اونچا سے اونچا، بلند سے بلند تر مقام عطا فرمایا۔ لہذا بندوں کو اپنی جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے۔ نستغفرہ، ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کریں گے۔ یہ نہیں کہ خدا کے برابر بندے کو کر دیا، نبی کو کر دیا، ولی کو کر دیا، رسول کو کر دیا۔ ان لوگوں کا شعر ہے وہ جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو مستوی عرش ہے اللہ تعالیٰ، وہی محمد کا جسم، محمد کا روپ دھار کر، روپ کی شکل، اس کی شکل میں آ کر محمد بن کر کے مدینے اور مکے کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ بنا دیا کیسے؟ عیسائیوں کی طرح بنا دیا۔ یہ صاف شرک ہے، اس میں کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ لہذا ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کا درجہ سب سے اونچا مانتے ہیں، احکم الحاکمین اس کو مانتے ہیں، اور بندے کا درجہ بندے تک رکھ کر اس کا جو مقام ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان سب غلط باتوں سے جو ہمارے جی میں آتی ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ شر کی جمع ہے شرور، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ یہ اللہ ہمارے عمل کو نیک بنا دے، اور ہمارا عمل برا ہے اس کی جزا بری ہے۔ یا اللہ آپ جو ہے برائی کو بھلائی سے بدلنے پر قادر ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے اعمال کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف نسبت کر کے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مطلوب تک، مقصود تک پہنچا دینا، اور اگر اللہ کے علاوہ کی طرف اس کی نسبت ہو اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا کہ اس طرح چلے جاؤ منزل مل جائے گی۔ جس کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی الفاظ جس کے لیے ہیں اراءۃ الطریق، اگر خدا کے علاوہ کی طرف ہدایت کی نسبت ہو تو اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے، اور اگر خدا کی طرف نسبت ہو تو اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے یعنی ایصال الی المطلوب کر دے، فلا مضل لہ، تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ مضل لا نفی جنس ہے، کوئی ایک بھی جنس کی نفی ہے، جنس میں تعمیم ہوتی ہے۔ جب عام کو نکال باہر کر دیا تو اس کا کوئی بھی فرد نہیں بچے گا۔ ایک فرد کو نکال کر کے باہر کرتے تو دوسرے افراد اس میں باقی رہ جاتے، لہذا لا نفی جنس استعمال کر کے بتایا گیا ہے لا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، نہ تو ایصال الی المطلوب کر سکتا ہے اور نہ اسے راستہ بتلا سکتا ہے جب اللہ ہی نے اسے گمراہ کر دیا۔ اس لیے ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی، حتیٰ کہ ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملی۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی اکیلے دی جاتی ہے، اکیلا ہر آدمی اپنی طرف سے دیتا ہے۔ وہاں پہ نحمدہ استعمال کیا تھا، یہاں پہ اشہد، نشہد کی بجائے اشہد استعمال کیا، اس لیے یہی صیغہ خطبے میں استعمال ہوتا ہے، جمعہ کے لیے خطبے میں اشہد، نشہد کی بجائے اشہد استعمال کرنا چاہیے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ یہ حال ہے، منفردن کے معنی میں ہے، کیونکہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اگر حال معرفہ ہو جائے تو اس کو نکرہ کی تعویل میں بنانا پڑتا ہے، اس لیے وحدہ یہ حال ہے، اس کو نکرہ کی تعویل میں بنانا پڑے گا، منفردن کے معنی میں کرنا پڑے گا۔ لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کی جو ذاتی صفات ہیں اس نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں۔ بقیہ جیسے سجدہ کیا جانا، اللہ ہی کا سجدہ کیا جائے گا، اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ کسی اور کو سجدہ کیا تو ہم نے اس میں اس کو شامل کر لیا تو یہ شرکت ہو گئی۔ لیکن رحمان و رحیم، اللہ رحم کرتا ہے، بندے بھی رحم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے بندوں کو صفت دی ہے۔ تو اللہ کی تو ذاتی صفت ہے اور بندوں کی جو صفت ہے وہ پرتو صفت خدا بندی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر دل پذیر میں اللہ کی ان صفات کو ذاتی اور جو بندوں کو ان کی صفات میں سے ملی ہے، ان صفات میں سے ملی ہے، ان کو پرتو صفات کہا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر اس لیے سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صفت میں تو شرکت ہو گئی تو یہ بھی شریک ہو گئے، پھر کوئی جو ہے رحیم نہیں ہوگا، رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ کے رسول بھی رؤوف الرحیم ہے، ہمارے اندر بھی شفقت اور رحمت ہے، جانور بھی مہربانی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خدا کی مہربانی کا پرتو ہے، خدا کے رحم کا پرتو ہے۔ تو لا شریک لہ کا مضمون یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیغام دے کر کے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے تو ان کو نبی کہتے ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اصطلاح میں نبی اور رسول میں فرق ہے۔ جن کو نیا پیغام اور نئی شریعت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو ان کو رسول کہتے ہیں، اور نبی عام ہے، نبأ سے بنا ہے، نبأ ان کے معنی اہم خبر، اہم خبر دے کر کے جس کو بھیجے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ رسول اور نبی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 315 یا بعض روایت میں 313 لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا، اور بقیہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے جو نبی تھے۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش کا جو ذکر آتا ہے وہ انبیاء کا ہے، اور رسول 315 یا 313 اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کاملہ نازل فرمائے اور آپ کی آل پر، آل جو پیروی کرنے والے ہیں قیامت تک کے سارے لوگ اس میں داخل ہیں۔ صحب، صاحب کی جمع ہے، وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا سلام نازل ہو۔ یہاں خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب خطبے کے بعد مصنف ذکر کرتے ہیں وبعد فقد التمس منی بعض الاخوان وفقنا اللہ وإیاکم ان اضع لهم۔ کتاب کیوں لکھی، اس کی وجہ، سبب تالیف کتاب کا آگے ذکر آئے گا۔ مصنف نے خطبہ ذکر کر کے سبب تالیف کو ذکر کیا ہے
इंशाअल्लाह हम अब तीसरे सबक में इसको पढ़ेंगे। दूसरा सबक यही मौकूफ़ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए और आप हज़रात का सुनना, बैठना, याद करना, तालिबान उलूम नबूवत बन करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना और मेहनत करना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।